بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1746 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے ایک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور اس نے دلیل یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے۔ اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، گرز سب کچھ ویسے کا ویسے آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روگن، در و دیوار، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا مذہب ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اس پروپیگنڈا کا جواب دینے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈا کی روک تھام کیسے کی جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس ہندو پنڈت کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے پوچھا کہ کیا جواب ہے؟ تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے نہیں، اس مندر کے دروازے پر جا کر جواب دوں گا۔ ایک دن مقرر کیا گیا۔ مقررہ دن پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے در و دیوار اور دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، بس کریں، بہت ہو گیا۔ میں مان گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیسے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتے، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ اے پنڈت سن، یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہاں موجود سارے ہندو بھی مسلمان ہو گئے۔